السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم حاضرین و حاضرات، پچھلے درس میں ہم نے ایک مسلمان سے کتنے دن تک ناراضگی رہ سکتی ہے، بات چیت بند رہ سکتی ہے، اس کے تعلق سے حدیث پڑھی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو چھوڑے رکھے۔ 3 دن کے اندر معاملے کو سلجھانا چاہیے، معاملے کو رفع دفع کر لینا چاہیے اور بات چیت شروع کر دینی چاہیے۔ دونوں میں بہتر وہ شخص ہوگا جو بات چیت کرنے میں پہل کرے گا، بات چیت کرنے میں یا صلح کرنے میں پہل جو کرے گا، جو آگے آئے گا پہلے اور سلام کر دے گا، وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اس کے تعلق سے ہم نے یہ کہا تھا کیا سلام کر دینا کافی ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ اگر اجنبی لوگ ہیں، یعنی اجنبی کوئی شخص ہے، اجنبی کوئی مسلمان ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سلام کر دینا کافی ہوگا۔ البتہ اگر رشتہ دار ہے تو سابقہ جس طرح ہمارے معاملات تھے رشتہ داروں کے ساتھ، بات چیت ہماری ہوتی تھی، ملاقاتیں بھی ہماری ہوتی تھیں، تو ایسی صورت میں جب تک ہم بات چیت شروع نہیں کریں گے، ملاقاتیں جو ہے جب تک ہم روا نہیں رکھیں گے، اس وقت تک جو ہے ہمارا یہ حجر جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ جب ہم بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، پہلے کے جیسے ہی معاملات ہم رکھیں گے، تو پھر جو ہے ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ بات چیت چھوڑ دینا 2 اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک تو دنیوی اعتبار سے کہ بھئی دنیوی اعتبار سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، دنیوی اعتبار سے کچھ کہا سنی ہو گئی، تو ایک دوسرے سے یہ دونوں مسلمان جو ہے ناراض ہو گئے، یہ دنیوی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں تحدید کر دی گئی 3 دن سے زیادہ دیر تک جو ہے بات چیت بند نہیں رکھنی چاہیے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینی وجہ سے بات چیت کو روک دیا جاتا ہے کہ فلاں مسلمان نماز پڑھنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو گویا کہ یہ دینی سبب ہے۔ تو اس سلسلے میں گنجائش رکھی گئی کہ جب تک وہ سبب رہے گا، جب تک وہ ریزن رہے گا، اس وقت تک آپ بات چیت بند رکھیں گے۔ البتہ یہاں پر یہ بات بھی علماء کرام نے واضح کر دی کہ بات چیت چھوڑنے سے وہ جو گنہگار مسلمان ہیں وہ ہم سے قریب آ رہا ہے یا دور جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بات چیت اگر ہم بند کریں گے تو اسے احساس ہوگا کہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا اور جو ہے نیکی کرنے لگ جائے گا، تو پھر آپ بات چیت چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے معاملہ کہ اگر بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ اور دور ہو جائے گا، تو ایسے صورت میں بات چیت نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اسے قریب لانے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے نصیحتیں کرنے کی ضرورت ہے، اسے جو ہے وعظ کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک معنوں میں پچھلے ہمارا جو سبق تھا یا پچھلی جو حدیث تھی اس کا یہ خلاصہ ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک عظیم حدیث ہے، اور نیکی کیا ہے یا نیکی کس چیز کا نام ہے یا صدقہ کسے کہتے ہیں، اسے یہ حدیث جو ہے واضح کر رہی ہے۔ اس کا جو
टॉपिक है इस हदीस का वो है नेकी के काम की तरगीब दिलाना, नेकी करने की तरगीब दिलाना, रग़बत दिलाना, नेकी करने पर, सदका करने पर उभारना इस हदीस का टॉपिक है। आइए सबसे पहले हम हदीस को पढ़ते हैं, फिर रावी हदीस के मुतालिक चंद ज़रूरी और अहम बातें, और उसके बाद हदीस जो पैगाम हमें दे रही है उस पैगाम की तरफ जो है हम जाएंगे। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु मअरूफिन सदक़ह, कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेक काम सदका है, हर नेक काम सदका है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुख्तसर हदीस है, बिल्कुल चंद अल्फाज पर यह हदीस मुश्तमिल है, अलबत्ता एक अहम पैगाम इस हदीस के अंदर दिया जा रहा है। उससे पहले इस हदीस को जो रिवायत किया है इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया है और इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने भी और इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। जी ठीक है, सबसे पहली बात जो बतानी यहाँ पर है, एक हदीस से रिलेटेड एक बात है। जो तलबा हदीस के पढ़ने के शौकीन हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक नुक्ता है, और वो ये है कि इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। आम तौर पर जो हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं हम उसे कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस के रिवायत करने पर इत्तेफाक किया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह का लफ्ज़ या मुत्तफ़क़ुन अलैह की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उस हदीस के लिए जिसे इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। लेकिन आप जब इस हदीस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है कि इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, हालांकि इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है, लेकिन हम उसे मुत्तफ़क़ अलैह नहीं कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो मुत्तफ़क़ अलैह कहने के लिए, मुत्तफ़क़ुन अलैह किसी भी हदीस पर मुत्तफ़क़ुन अलैह का हुक्म लगाने के लिए चार बुनियादी शर्तें हैं, चार बुनियादी शर्तें हैं। जो तलबा मुस्तलहुल हदीस, हाँ उलूमुल हदीस के जो शौकीन हैं उनके लिए ये बहुत ही जो है दिलचस्प पॉइंट है, और वो ये है कि चार शर्तें जब पाई जाएंगी किसी भी हदीस में उस हदीस को हम कहेंगे कि यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है, यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। पहली शर्त यह है कि उस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अपनी सहीह में नकल करना चाहिए। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम उस हदीस को अपनी सहीह में नकल करना चाहिए। आम अल्फाज में सही बुखारी और सही मुस्लिम में उसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रिवायत करना चाहिए, इसलिए कि इमाम बुखारी की और भी किताबें हैं, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की और भी किताबें हैं। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह उस हदीस को ही हम कहेंगे जिस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में, अपनी सही मुस्लिम में नकल किया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हदीस है जिसे इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में नकल किया लेकिन इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल नहीं किया, किताब अपनी सही मुस्लिम में नकल नहीं किया, अलबत्ता इमाम मुस्लिम की दीगर जो किताबें हैं, मिसाल के तौर पर तमीज़ एक इमाम मुस्लिम की किताब है, उसके अंदर अगर उन्होंने नकल किया है तो उस हदीस को हम मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे,
کیوں نہیں کہیں گے؟ دونوں اماموں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے باوجود ہم اسے متفقن علیہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں اماموں نے اس حدیث کو روایت تو کیا ہے، لیکن اپنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں اسے روایت نہیں کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، لیکن امام مسلم نے صحیح مسلم میں نہیں بلکہ کسی اور کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہی معاملہ اس کے برعکس اپوزٹ جو ہے امام مسلم کے لیے بھی ہے۔ یہی مثال کے طور پر الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے، البتہ اور اسی طرح امام بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، لیکن الگ انداز سے ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ واضح ہو گیا کہ دونوں اماموں نے اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں نقل کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری کا صحیح بخاری میں نقل کرنا چاہیے، امام مسلم کا صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرنا چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اس حدیث کو سند کے ساتھ مکمل بیان کرنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ خاص طور سے جب صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری جب چیپٹر کوئی باندھتے ہیں تو چیپٹر لکھنے کے بعد، چیپٹر کو ذکر کرنے کے بعد وہ یا تو قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر کرتے ہیں، یا کوئی حدیث بغیر سند کے ذکر کر دیتے ہیں، یا پھر سلف کا کوئی قول نقل کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا عام جو ہے انداز ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس کے بعد وہ سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو مکمل سند کے ساتھ بیان کیا ہو، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری اہم شرط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام مسلم نے تو اسے پوری مکمل سند کے ساتھ ذکر کیا، لیکن امام بخاری نے اسے مکمل سند کے ساتھ نہیں بلکہ صرف ٹکڑا ذکر کیا، جس کی مثال میں دے رہا تھا وہ یہاں پر فٹ ہوتی ہے۔ الدین النصیحہ جو حدیث ہے، امام مسلم نے مکمل سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ البتہ امام بخاری نے مکمل سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان نہیں کیا بلکہ معلقاً اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ معلقاً مطلب یہ ہے بغیر سند کے اس حدیث کے ٹکڑے کو امام بخاری نے استعمال کیا ہے، ذکر کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری میں۔ تو دوسری اہم شرط یہ ہے کہ دونوں اماموں نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں اس حدیث کو نقل کرنا ہے، اور مکمل سند کے ساتھ نقل کرنا ہے۔ تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں کتابوں کے اندر، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آ رہی ہے وہ ایک ہی صحابی سے نقل ہونا چاہیے۔ اب ہماری یہ جو حدیث ہے نا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، کل معروف صدقہ، اس حدیث کے تعلق سے جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہاں پر آ رہا ہے، اس مثال کے اندر آ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، صحیح مسلم نے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، کل معروف صدقہ، لیکن دونوں کے راوی الگ الگ ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو نقل کیا ہے وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے جو صحیح مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو صحابی الگ الگ ہو گئے۔ امام بخاری نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا، امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کیا، لیکن حدیث ایک ہی ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ تو پھر ہم متفق علیہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ راوی الگ الگ ہو گئے، تو راویوں کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی شرط ہم نے بتائی، امام بخاری کا صحیح بخاری میں، امام مسلم کا صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرنا چاہیے۔
दूसरी शर्त बताई मुकम्मल सनद के साथ नकल करना चाहिए। तीसरी शर्त हमने बताई यहाँ पर कि एक ही सहाबी से वो रिवायत होनी चाहिए। सहाबी अगर बदल जा रहे हैं, सहाबी अगर अलग हो जा रहे हैं, तो हम उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे। हाँ, हम कहेंगे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, लेकिन हम उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कह सकते, हम उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कह सकते। इसीलिए ये जो हदीस है कुल्लु मारूफिन सदका, उसके ताल्लुक से इमाम इब्न हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बुलुगुल मराम में कहा रवाहुल इमाम बुखारी या रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। हालांकि इमाम मुस्लिम ने भी इसे रिवायत किया है, लेकिन मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहा गया, इसलिए कि रावी बदल जा रहे हैं, सहाबी बदल जा रहे हैं। इमाम बुखारी ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को नकल किया, इमाम मुस्लिम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को नकल किया है। ये तीसरी शर्त है। चौथी और आखिरी शर्त ये है कि जो भी हदीस बयान की जा रही है ना, वो माने के एतबार से या अल्फाज के एतबार से सेम होना चाहिए, एक जैसा माना और एक जैसे अल्फाज होने चाहिए। या तो अल्फाज सेम रहना, जैसा कि इस हदीस के अंदर अल्फाज सेम है कुल्लु मारूफिन सदका, यहाँ पर भी वहाँ पर भी अल्फाज सेम होना चाहिए, या कम अज कम माना तो कम अज कम सेम होना चाहिए, माना तो कम अज कम एक जैसा होना चाहिए। अगर माना बदल जा रहा है, माना अगर बदल जा रहा है, इमाम बुखारी ने भी उसे रिवायत किया है, इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है, लेकिन माना अलग अलग हो जा रहा है, तो वहाँ पर उस हदीस को हम मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये मुस्तलहुल हदीस, उलूमुल हदीस का एक अहम पॉइंट यहाँ पर हमने आपके सामने वाज़े किया। जब आप हदीसों की किताबें पढ़ेंगे ना, जब आप हदीसों की किताबें पढ़ेंगे और वहाँ पर आएगा, आप पढ़ेंगे रवाहुल बुखारी, रवाहुल मुस्लिम, रवाहुल बुखारी, रवाहु मुस्लिम या मुत्तफ़क़ुन अलैह, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये नुक्ता बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको समझ में आएगा। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बयान किया कि मुत्तफ़क़ुन अलैह उस रिवायत को कहा जाता है जिसमें 4 शर्तें होनी चाहिए। 4 उसकी शर्तें हैं, 4 उसके जो है एक मानो में शर्तें आइम्मा ने रखी है। पहली बात तो ये है, इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में उस हदीस को नकल करना। सही बुखारी, सही मुस्लिम, दीगर किताबों में अगर जिक्र कर रहे हैं, इमाम बुखारी हो या इमाम मुस्लिम, उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे। दूसरी शर्त ये बताई, मुकम्मल सनद के साथ इन दोनों किताबों के अंदर ये हदीस आनी चाहिए, मुकम्मल सनद के साथ। बगैर सनद के अगर जिक्र कर रहे हैं तो उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे। तीसरी शर्त बताई, एक ही सहाबी से वो रिवायत मनक़ुल होना चाहिए। सहाबी अगर बदल जा रहे हैं, सहाबी अगर बदल जा रहे हैं, उसे मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे। हमारी यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं है, रवाहु अल इमाम अल बुखारी या रवाहुल बुखारी व रवाहु मुस्लिम हम इसे कहेंगे। चौथी शर्त ये है कि अल्फाज सेम होना चाहिए या कम अज कम माना तो सेम होना चाहिए। अगर माना सेम नहीं है तो हदीस को हम मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पहला मसला था जो हम वाज़े करना चाह रहे थे। मुस्तलहुल हदीस का बहुत ही अहम पॉइंट यहाँ पर बयान किया गया है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो रावी हदीस के मुतालिक है। रावी हदीस इसके हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। ये अंसारी सहाबी हैं और साबिकीन अव्वलीन में आपका शुमार होता है। अंसारी सहाबी साबिकीन अव्वलीन में शुमार होता है, इसलिए कि साबिका जो हदीस हमने पढ़ी थी जिसके अंदर हमने मेज़बान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक तफसील बताई थी,
بیعت عقبہ کیا ہے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کیا ہے، ہم نے بیان کیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انصاری صحابہ آئے تھے نبوت کے 13ویں سال، 75 لوگ آئے تھے، جس میں 73 آدمی تھے، 2 عورتیں تھیں جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو بیعت کیے تھے ان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ البتہ وہ چھوٹے بچے تھے، اس لیے کہ ان کی جو ولادت ہے وہ نبوت سے 16 سال پہلے ہوئی، نبوت کے 16 سال پہلے ہوئی، ٹھیک ہے، نبوت کے 16 سال پہلے، تو ایک معنوں میں وہ ابھی بچے ہی تھے جب جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں گویا کہ وہ جب شامل ہوئے، تو گویا کہ وہ بالغ اس وقت تک نہیں ہوئے تھے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ اس مناسبت سے انہیں سابقین اولین میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ انصاری صحابہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے، ان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے والد کا بھی نام آتا ہے۔ دوسری ان کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث کا بڑا شوق انہیں تھا، حدیث کا علم حاصل کرنا، حدیث کو پڑھنا پڑھانا، انہیں بہت حدیث کے یہ بہت ہی زیادہ شوقین تھے، حدیث کا علم رکھنے والے تھے، اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ سفر بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ تخریج شرح سنہ میں یہ واقعہ مشہور ہے، تخریج شرح سنہ، جی ہاں، تخریج شرح سنہ یہ شعیب الارناؤت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو روایت کرتے تھے، ایک حدیث ان کے پاس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی حدیث ایک صحابی کے پاس تھی، ان کا نام عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اچھے سے پختہ سے یاد کر لینے کے لیے اور تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا، شام گئے، سیریا گئے، مدینہ سے سیریا گئے، صرف اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے، حدیث انہیں یاد تھی، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو ان سے دوبارہ اس حدیث کو تازہ کرنے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا، مصر کا انہوں نے سفر کیا تھا، ایجپٹ کا انہوں نے سفر کیا تھا، یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے شام کا، سیریا کا سفر کر رہے ہیں، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور سبب صرف ایک ہی ہے کہ حدیث کا علم حاصل کریں، وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہے نا، اس حدیث کو دوبارہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر اسے محفوظ کرنے کے لیے 1 مہینے کا انہوں نے سفر کیا، 1 مہینے کا۔ اور جب شام پہنچے اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور کھٹکھٹایا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا میں جابر ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یقیناً یہ جابر کوئی اور ہوں گے، یہ جابر بن عبداللہ تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو مدینہ میں ہے۔ لیکن جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انصاری صحابی ہیں،
پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مدینہ سے جو ہے یہاں پر سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 1 مہینے کا سفر کر کے تمہارے پاس جو پہنچا ہوں وہ صرف اور صرف اسی لیے پہنچا ہوں تاکہ جو ہے تم سے وہ حدیث میں سن لوں جو مظالم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ظلم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس حدیث کو میں آپ سے دوبارہ میں سن لوں، اس لیے میں نے سفر کر کے آپ کے پاس جو ہے میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کی حدیث کے متعلق ان کا جو شوق تھا، حدیث کا علم حاصل کرنے کے متعلق، حدیث کو پڑھنے کے متعلق، حدیث کو سننے کے متعلق، حدیث کو محفوظ کرنے کے متعلق یہاں پر وہ کوئی نئی حدیث نہیں سن رہے، جو حدیث وہ سنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی تاکید کر رہے ہیں کہ میں نے جو حدیث سنا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی تاکید کر لینے۔ انہیں پورا بھروسہ ہے اس حدیث پر، پورا انہیں بھروسہ ہے، لیکن پھر سے اگر دوسری مرتبہ اسے کسی اور صحابی سے اگر سن لیا جائے تو یقیناً تاکید ہو جائے گی، لہٰذا وہ سفر کر کے جاتے ہیں حدیث سننے کے لیے۔ سبحان اللہ، اب میں اور آپ حدیث سننے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو پڑھنے کے لیے، یا یہ جو ہمارا درس ہے الحمدللہ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ تمام تک پہنچانے کے لیے ہی یہ مجلس جو ہے قائم کی گئی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے جن احباب نے اس مجلس سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں یقیناً وہ تمام کے تمام مبارکباد ہے، اس لیے کہ حدیث رسول کا سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اور حدیث رسول کی مجلس قائم کرنا، یہ تمام کے تمام کام مبارک کام ہے، نیکی کے کام ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات بتلائی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ اس آدمی کو اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، جو ہمارے ایک حدیث کو سنتا ہے اور اسے یاد کر لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس حدیث کو ویسے ہی بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے جس کو بارہا میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتے رہتا ہوں تاکہ شوق آئے ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ یہ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح صرف ایک حدیث کی تاکید کرنے کے لیے، ایک حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سبحان اللہ انہوں نے سفر کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1540 حدیثیں مروی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1540 حدیثیں مروی ہے، 1540 حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کیا کرتے تھے، اور مدینے کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی، تقریباً 77 ہجری یا 78 ہجری میں مدینہ کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 94 ایئرز تھی، وفات کے وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 94 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ مدینہ کے اندر وفات پانے والے آخری صحابہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ 77 یا 78 ہجری میں 94 ایئرز کی عمر میں آپ نے وفات پائی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں جو ہم کسی اور مقام پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر حدیث روایت کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے،
हर नेकी सदका है। गोया के सदक़े के ऊपर, नेकी करने के ऊपर यहाँ पर उभारा जा रहा है कि हर नेकी सदका है, हर नेकी सदका है। मारूफ किसे कहते हैं? मारूफ उस चीज़ को कहते हैं, मारूफ नेकी को कहते हैं। मारूफ का हमने तर्जमा किया नेकी, मारूफ का तर्जमा किया नेकी, और मुनकर का जो तर्जमा किया जाता है वो है गुनाह। मारूफ नेकी, मुनकर गुनाह या मासियत, ठीक है। अलबत्ता मारूफ उस चीज़ को कहते हैं, चाहे वो कौल हो, चाहे वो कोई किसी की बात हो या किसी का कोई काम हो, जिसको सही अक्ल वाला अच्छा समझे, अक्ल सलीम रखने वाला अच्छा समझे, और शरीयत ने जिसकी तारीफ़ की हो, या तो शरीयत ने उस काम की, उस बात की तारीफ़ की हो, या फिर सही अक्ल रखने वाला। सही अक्ल हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे गुनहगार लोग गुनाहों को भी अच्छा समझते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि सही फितरत वाले, सही अक्ल वाले जिस चीज़ को अच्छा कहें, जिस चीज़ को अच्छा कहें, अच्छा समझे, जिस बात को, जिस काम को, उसे मारूफ कहते हैं, उसे मारूफ कहते हैं। सदका किसे कहते हैं? माल जो इंसान खर्च करता है उसे सदका कहते हैं। तफसीलात में गए बगैर, इंसान जो माल सदका करता है, माल जो खर्च करता है ना, अपने माल में से जो इंसान खर्च करता है गरीबों के लिए, फ़ुक़रा मसाकीन के लिए, जो वो निकालता है, वो जो है सदका कहा जाता है। ये सदका वाजिब भी हो सकता है, नफिल भी हो सकता है। वाजिब सदक़े से मुराद ज़कात है, वाजिब सदक़े से मुराद ज़कात है, ज़कात वाजिब है। हाँ, अरकान इस्लाम में से है, ज़कात का निकालना वाजिब है जब वो फ़र्ज़ हो जाती है। तो सदका एक ऐसा है जो वाजिब है, जिसे हम ज़कात कहते हैं, और एक सदका ऐसा है जो नफली सदका है, जो नफली सदका है, जो वाजिब नहीं है। निकालना नेकी है, अगर कोई नहीं निकाला तो उस पर गुनाह नहीं होगा। तो सदका वाजिब भी है जो ज़कात है, और नफली सदका भी है जो कि वाजिब नहीं है। अलबत्ता जो करे, जो नफली सदका करेगा वो यकीनन शरीयत की नज़र में, लोगों की नज़र में यकीनन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक मानों में मुअज़्ज़ज़ रहेगा, मुहतरम बन जाएगा। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े की तारीफ़ या सदक़े के ताल्लुक़ से जो आम तौर पर लोगों के दरमियान जो एक चीज़ बैठ गई है कि माल खर्च करना ही सदका है, उसकी वजाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं, हर नेकी सदका है, हर नेकी सदका है। सिर्फ माल खर्च करना ही सदका नहीं है, बल्कि हर अच्छी बात भी सदका बन सकती है, हर अच्छा काम भी सदका शुमार हो सकता है। इसलिए कि आमतौर पे जब भी हम ये कहते हैं कि सदका कीजिए, तो मैं और आप क्या समझते हैं? माल खर्च करने की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन शरीयत ने सदक़े के इस मफ़हूम को, सदक़े के इस माने को, सदक़े के इस मीनिंग को बहुत ही वसी कर दिया, बहुत ही कुशादा कर दिया, और कहा हर नेकी सदका शुमार होती है, हर नेकी सदका शुमार होती है। और ये चीज़ सहाबा कराम के दरमियान भी ऐसे ही मशहूर थी। सदका करना का मतलब उनके नज़दीक भी आम तौर पर शुरुआत के दौर में यही था कि शायद माल खर्च करना ही सदका है। एक मरतबा ऐसा हुआ, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम के रिवायत या अल्फाज मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ, दूसरे अल्फाज के साथ सही बुखारी के अंदर भी वो रिवायत आई है, अलबत्ता दीगर सहाबा से रिवायत वो मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1006, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1006। अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं, अन्ना नास मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर। हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि बाज़ सहाबा, खुसूसन
وہ صحابہ جو فقیر تھے، مسکین تھے، جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، زیادہ جن کے پاس مال نہیں تھا، مسکین صحابہ، فقیر صحابہ، وہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کرنے لگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری جو نیکیاں ہیں، سارا جو اجر و ثواب ہے وہ مالدار صحابہ لے چکے، ساری جو نیکیاں ہیں، سارا جو اجر و ثواب ہے وہ مالدار صحابہ ہی لے چکے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے مالدار صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسا روزہ رکھتے ہیں مالدار صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں، البتہ ان کے پاس ایکسٹرا نیکی یہ ہے، ایکسٹرا نیکی یہ ہے، زیادہ جو اجر و ثواب وہ لوگ کما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس مال دیا ہے اور اس مال کو وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اس مال کو وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، تو گویا کہ اجر و ثواب پورا کا پورا وہ لوگ لے جا رہے ہیں۔ ہم بھی نماز پڑھیں وہ بھی نماز پڑھیں، برابر ہو گئے ہم لوگ، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، گویا کہ برابر ہو گئے۔ لیکن صدقہ کا معاملہ کیا ہے؟ صدقے کے معاملے میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے اجر و ثواب حاصل کرنے کے اندر، اس لیے کہ ہمارے پاس مال نہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ لوگ صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، فقیروں پر خرچ کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی وہ لوگ کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو وہ لوگ پورے کر رہے ہیں، تو ہم سے اجر کے اندر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا، نہیں؟ کیسا کمپٹیشن تھا صحابہ کے درمیان؟ کیا ایسا کمپٹیشن آج میرے اور آپ کے درمیان ہے؟ ہمارا کمپٹیشن تھوڑا الگ ہو گیا ہے، شیطان ہماری پوری جو توجہ ہے، ہمارا پورا جو فوکس ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر کمپٹیشن کرنے کے اندر لگا دیا شیطان، صرف اور صرف دنیاوی معاملات کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں، میرے تجارت اتنی، اس کی تجارت ایسی ہے، میرے پاس ذاتی گھر ہے اس کے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس اتنا مال ہے اس کے پاس اتنا نہیں ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے اس کے پاس کتنی اولاد ہے، اس انداز سے ہم جو ہے باقاعدہ طور پر کمپٹیشن کرتے ہیں، دنیاوی انداز سے ہم کمپٹیشن کرتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو چاہیے، دنیا معیار محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مال دیا گویا کہ وہ محبوب آدمی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ البتہ بہت سارے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی، بلکہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو مال معیار محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل کمپٹیشن کس میں ہونا؟ نیکیوں کے اندر ہونا۔ صحابہ کرام یہی دیکھا کرتے تھے، تو غریب صحابہ نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس مال خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، تو ہم صدقے میں پیچھے رہ جا رہے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نیکیاں بھی رکھی ہیں کہ اگر تم ان نیکیوں کو کرو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، صدقہ کرنے سے جو اجر و ثواب مل رہا نا، صدقہ کرنے سے جو اجر و ثواب مل رہا ہے تو ویسا ہی اجر و ثواب کچھ نیکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر حمد بیان کرنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، وَنَحْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، برائی سے کسی کو روکنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اگر کوئی شوہر، کوئی مسلمان اپنی بیوی سے جب وہ خواہش پوری کرتا ہے، اپنی بیوی سے جب وہ ملتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی اسے صدقہ ہے، اس کے اندر بھی اسے اجر مل رہا ہے۔ صحابہ کرام تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوی سے جو ملنا ہے تو انسان جو ہے گویا کہ ایک معنوں میں اس کے پاس وہ تو
شہوت سے ایک اپنی ایک خواہش تھی اس کے پاس، اس خواہش کو وہ پوری کر رہا ہے، اس کے اندر اجر کیسے ملے گا اسے، اس کے اندر اسے ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا، اگر وہ یہی خواہش اگر وہ یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پوری کرتا جس سے وہ خواہش پوری کرنا جائز نہیں ہے، تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ یقیناً زنا ہوتا اور وہ گناہ ہوتا۔ تو بیوی سے جب وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو گویا کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے دلوں میں یا ہمارے ذہنوں میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ مال اگر ہم خرچ کریں تو ہی صدقہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صدقے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، شوہر کا اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کے اندر جو اجر و ثواب اسے ملتا ہے، ان سارے کاموں میں ویسا ہی اسے اجر و ثواب مل رہا ہے، تو یہ بھی صدقے کے قائم مقام ہے، یہ بھی صدقے کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا شک یا پہلا جو مسئلہ تھا وہ واضح کر دیا گیا کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے۔ عام طور پر ہم مال خرچ کرنے کو صدقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، آپ اپنی صلاحیتیں لگائیے، اپنا ذہن لگائیے، اپنا وقت لگائیے دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں، تو یقیناً یہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات اور بھی اچھی طریقے سے واضح ہو جائے صدقے کے حوالے سے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 2989 اور مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 1009 راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پر، جو بھی اس کا جوڑ ہے، ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن روزانہ مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے، روزانہ مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اتنی نعمتیں اسے مل رہی ہیں۔ یہ جو جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ جو جوڑ بنائے ہیں، اور الحمدللہ یہ جوڑ جس انداز سے کام کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو پکڑنا ہے تو الحمدللہ ان جوڑوں کا استعمال کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے لیے اس جوڑوں کا ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر یہ جو تمام جوڑ پائے جاتے ہیں، تمام ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ پائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کو فلیکسیبلی استعمال کر سکتے ہیں، ہر اس جوڑ پر صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنے جوڑ ہے اب؟ ہاں، کتنے جوڑ ہیں؟ اتنے صدقے ہم پر روزانہ لازم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے جسم کے اندر 200 سے زائد جوڑ ہے تو پھر 200 سے زائد صدقے کرنے پڑیں گے، تو کیا 200 سے زائد مال نکالنا پڑے گا؟ کیا 200 روپے ہیں یا 2000 روپے ہے یا 2 لاکھ روپے؟ کتنا صدقہ کرنا پڑے گا؟ تب جا کر جو ہے ہم شکر کرنے والے بنیں گے۔ تو بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کر دی، پریشان مت ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، 2 لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ 2 لوگ لڑ لیے، دونوں کے درمیان ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، یا تو صلح کرا دیے، دونوں کو ملا دیے، یا پھر فیصلہ کر دیے کہ نہیں آپ حق پر ہے، آپ جو ہے غلطی پر ہیں، فیصلہ صحیح انصاف سے اگر کر دے رہے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ۔ ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھنے جا رہا ہے، عام طور پر اس وقت گھوڑے تھے، اونٹ تھے، بڑی مشکل سے اس پر جو ہے تھوڑا سا طاقت لگا کر اس پر سوار ہونا پڑتا تھا، ہاں، تو اگر آپ کوئی سوار ہو رہا ہے
घोड़े पर अपनी या ऊंट पर आप उसकी मदद कर दिए, ये भी सदका है। या कोई घोड़े पर सवार हो गया लेकिन उसका सामान नीचे है, इस सामान को उठाकर सवारी पर रखने के लिए आपने उसकी मदद कर दी, ये भी सदका है। सवारी पर उसका सामान उठाकर आपने रख दिया, ये भी सदका है। वल कलिमतु तय्यिबतु सदका, अच्छी बात करना भी सदका है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात करना भी सदका है। वकुल्लु खुतवतिन यख्तूहा इला सलाति सदका, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, जो हर कदम मस्जिद की जानिब उठता है वो सदका शुमार होता है, वो सदका शुमार होता है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व युमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना भी सदका है। देख रहे हैं आप, एक तो सदका कितना ज़्यादा करना चाहिए वो बयान किया गया कि हर रोज़ सदका होना चाहिए, जितने जिस्म के अंदर जोड़ है उतना सदका होना चाहिए। और ये भी बता दिया गया किस अंदाज से आप सदका कर सकते हैं। दो लोग लड़ लिए, आप मिला दें, सदका हो जाएगा। दो लोग लड़ लिए थे, इंसाफ के साथ फैसला कर दीजिए, सदका हो जाएगा। किसी को सवारी पर सवार कर दीजिए, सदका हो जाएगा। सवारी पर उसके माल व मता को, उसके सामान को उठाकर उसे दे दीजिए, सामान उठाने में किसी की मदद कर दीजिए, सदका हो जाएगा। अच्छी बात कहिए, सदका हो जाएगा। और भी अहादीस आई हैं जिसके अंदर बहुत सारी मिसालें दी गई। एक आदमी रास्ता भूल गया है, वो रास्ता पूछ रहा, आप रास्ता उसे बता दें, ये भी सदका हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये भी सदका हो जाएगा। और रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना भी गोया के सदका है। नमाज के लिए मस्जिद जो जाएंगे, हर कदम पर जो एक नेकी मिल रही है, एक गुनाह माफ़ हो रहा है, वो वहाँ पर भी सदका शुमार हो रहा है। तो दो बातें यहाँ पर वाज़ेह हो गई। पहली बात तो ये है, हदीस का जो चैप्टर, हदीस का जो माना है वो ये है कि हर नेकी सदका है, हर नेकी सदका है। ठीक है, सदका सिर्फ माल का नहीं होता है, बल्कि आप अलग अलग तरीक़े से सदका कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि हर किसी पर सदका करना लाजिम हो जा रहा है। यहाँ पर हर जोड़ पर गोया का सदका लाजिम हो गया। तो आप परेशान मत होइए कि भाई क्या पैसे ही खर्च करना, नहीं, मुख्तलिफ अंदाज से आप सदका कर सकते हैं। और एक रिवायत के अंदर हर जोड़ पर जो बात आई है ना, बता दिया गया कि इशराक की या सलातुज़्ज़ुहा 2 रकात, सूरज निकलने के बाद 2 रकात आप अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो ये जितने भी जोड़ है जिस्म के, उन तमाम जोड़ों की जानिब से गोया कि आपने सदका कर दिया। अगर आप 2 रकात नमाज़ पढ़ ले रहे हैं सूरज के निकलने के बाद, सूरज जो है एक नेज़ा उठ जाए उसके बाद आप 2 रकात नमाज़ पढ़ लिए, तो मुकम्मल जिस्म के अंदर जितने जोड़ है उनका सदका हो जा रहा है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जब पढ़ता है इंसान, तो गोया कि इंसान के जिस्म का हर जोड़ वहाँ पर बाकायदा तौर पर हरकत करता है। हाँ, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो आँख हो, आँख भी कहाँ देखना है, नमाज के अंदर बाकायदा तौर पर हरकत हो रही है। हमारे हाथ हों, हमारे पैर हों, हमारी कमर हो, हमारी पीठ हो, हर चीज़ वहाँ पर जो है गोया के हरकत कर रही है, उस पर अजर मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तो बताया ये गया कि सदका जो है सिर्फ माल का ही नहीं, मुख्तलिफ अंदाज से सदका किया जा सकता है। और हर रोज़ इंसान को सदका गोया के वजीफ़े के तौर पर, एक वजीफ़े डेली शेड्यूल के तौर पर, डेली एक मानो में टास्क के तौर पर, डेली टास्क के तौर पर हमें सदका करने की ज़रूरत है। इसके अंदर माल ही खर्च करना ज़रूरी नहीं, बल्कि हम नमाज पढ़कर भी इसका जो है सदका गोया के अदा कर सकते हैं, शुक्र अदा कर सकते हैं, या दीगर जो नेकी बताई गई हदीस के अंदर। यहाँ पर एक बात और एक जो वाज़े कर देना चाहता हूँ मैं, जितना हमारा वक्त है उसके अंदर, ये है कि गरीब जब माली सदका करता है तो उसका अजर उसके हिसाब से मिलता है। ठीक है, अब कोई गरीब ये ना कहे कि भाई मैं माल खर्च ही नहीं करूँगा, मैं बस सिर्फ और सिर्फ ये जो नेकियां बताई गई सिर्फ मैं वो करूँगा, माल खर्च ही नहीं करूँगा। नहीं, माल भी आप खर्च कीजिए, जितना आपका इखलास होगा, जितना आपका इखलास होगा, जितनी आप लिल्लाहियत के साथ गरीब होने के बावजूद वो सदका करेंगे, उतना अजर सवाब मिलेगा। इसके लिए एक अजीम हदीस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हदीस आप सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कितना अजर व सवाब देने वाले हैं उस गरीब को जिसके पास कुछ ही पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद जितने पैसे हैं ना, उसमें से भी वो कुछ ना कुछ सदका कर रहा है। माली सदक़े की मैं बात कर रहा हूँ, माली सदका, पैसे का सदका बाकायदा तौर पर।
یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، اور بھی کتابوں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ سنن نسائی کا حوالہ میں دے رہا ہوں، حدیث نمبر 2527، حدیث نمبر 2527 سنن نسائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، اللہ اکبر، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا۔ یہ کیسا؟ ایک آدمی 1 درہم خرچ کر رہا ہے تو یہ 1 درہم ایک دوسرا آدمی جو 1,00,000 درہم خرچ کر رہا ہے اس سے بھی آگے بڑھ گیا یہ 1 درہم۔ اگر ہم اپنی زبان میں اسے کہیں، 1 روپیہ جو ایک غریب خرچ کر رہا ہے وہ ایک مالدار کے 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور کہا كان لرجل درہمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درہم فتصدق بها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس 2 درہم ہیں، ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس 2 درہم ہیں، اس نے کیا کیا؟ 1 درہم اپنے پاس رکھ لیا، دوسرا درہم اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی ہے، ایک غریب جس کے پاس 2 درہم تھے تو اس نے کیا کیا؟ 1 درہم اپنے پاس رکھا اور 1 درہم خرچ کر دیا۔ اپنی مثال لیں، 2 روپے تھے، 1 روپیہ اپنے پاس رکھا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا۔ ایک دوسرا مالدار ہے جو کروڑ پتی ہے، وہ ملینر ہے، وہ بلینر ہے وہ، اور اس نے 1,00,000 روپے خرچ کیے، اس نے 1,00,000 درہم خرچ کیے، لیکن یہ 1,00,000 درہم سے بھی یہ 1 درہم جو خرچ کیا گیا ہے نا وہ زیادہ افضل ہے اجر و ثواب کے اندر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تعداد جو ہے، تعداد کوانٹٹی جو ہے، کوانٹٹی یہ معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے، اس لیے کہ جب یہ 2 درہم اس کے پاس تھے، 2 درہم اس کے پاس تھے، اس نے 1 درہم خرچ کیا تو گویا کہ آدھی جائیداد گویا کہ اس نے خرچ کر دی، آدھا مال اس نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور یہ جو ملینر ہے، بلینر ہے، اس نے جو 1,00,000 روپے جو خرچ کیے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کی جائیداد کا یا اس کے مال کا 1% ہو سکتا ہے یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو تعداد کا معاملہ نہیں ہے مال خرچ کرنے میں، بلکہ ایک معنوں میں کوالٹی جو ہے یہاں پر میٹر کرتی ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ غریب تھا، اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، گویا کہ 2 درہم اس کی پوری پونجی تھی، پورا جو مال تھا 2 درہم تھا، 1 درہم وہ اپنے پاس رکھ لیا، آدھی دولت اپنے پاس رکھی، آدھی دولت اس نے خرچ کر دی۔ اور یہ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ملین ہے وہ، اور اس نے 1,00,000 روپے خرچ کرے، لیکن پھر بھی اس غریب کے اس 1 درہم سے 1 روپے سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس لیے کہ وہ جو کوانٹٹی اس کے پرسنٹیج کے حساب سے ہو سکتا ہے 1% ہو یا اس سے بھی کم وہ جو ہے خرچ کر رہا ہو، یا دوسرے اعتبار سے یہ کہ صدقے کا معیار اور اصل جو ہے انسان کی اپنی نیت ہے، انسان کی اپنی نیت ہے، تعداد میٹر نہیں کرتی، کتنا مال خرچ کر رہے ہیں آپ میٹر نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے، اسے اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور للہیت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ صدقہ صرف مالی صدقہ نہیں ہے، مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اور مالی طور پر بھی آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ شمار ہوگا، وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، وہ جو ہے ہمارا عنوان رہے گا آئندہ درس کے لیے وہ ہمارا عنوان ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔
اچھا، ایک سوال پہلے سے آیا ہوا ہے، کیا متفق علیہ حدیث تمام اہل السنہ کے پاس حجت ہے، اور کیا اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہوگا، اور کیا اس کی سند کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی کہ وہ ضعیف تو نہیں؟ ائمہ حدیث کے درمیان یہ اصول ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے، صحیح بخاری میں، یا جو حدیث صحیح مسلم میں نقل کی گئی ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور تمام امت نے ان دونوں کتابوں کو قبول کیا ہے، اور خصوصاً صحیح بخاری کو ایک بڑا مقام جو ہے حاصل ہے۔ اسی لیے کہا گیا اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آئے گا۔ اگر یہ دونوں کتابیں یا دونوں امام کسی حدیث کو اپنی صحیح میں، صحیح بخاری میں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اگر روایت کر دیا تو وہ حدیث یقیناً صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہیں، خصوصاً صحیح مسلم کے متعلق، جو انشاءاللہ ایک الگ لیول پر جب آپ پہنچیں گے حدیث کے پڑھنے کے سلسلے میں، تو وہاں پر آپ تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا یہ آپ جان لیجئے کہ امام بخاری جس حدیث کو روایت کریں، امام مسلم جس حدیث کو روایت کریں، اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر جو حدیث آ رہی ہے وہ صحیح حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث نہیں ہے، وہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کی حجت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ہو، بلکہ اگر وہ صحیح حدیث ہے یا حسن حدیث ہے تو پھر وہ حجت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ اور سوالات ہیں آپ لوگوں کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر سوالات نہیں ہیں یا اگر سوالات ہیں بعد میں بھی یاد آئیں تو آپ میسج کر دیجئے ایڈمن کو، انشاءاللہ تعالی گروپ کے اندر ہم جو ہے اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ ایک سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا گروپ کے اندر، شاید اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کیا کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کیا؟ کیا کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایسی کوئی صحیح روایت ہے کیا؟ سورہ بقرہ کی فضیلت کے اندر بہت ساری جو حدیثیں آئی ہیں نا، ان میں کسی کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید ہمارے لیے شفا کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے اوورال مکمل قرآن مجید ہمارے لیے شفا کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے نا، مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اب یہ برکت ہر اعتبار سے، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، پڑھائے گا، سمجھے گا، سمجھائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے پیغام کو پہنچائے گا، اس سے برکت ضرور ملے گی۔ اور یہ برکت رزق میں برکت بھی ہو سکتی ہے، عمل میں برکت ہو سکتی ہے، عقل میں، سمجھداری میں برکت ہو سکتی ہے، اولاد میں برکت ہو سکتی ہے، گھر میں برکت ہو سکتی ہے، کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ برکت ہو سکتی ہے۔
قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو یہ برکت ہر اعتبار سے انسان کو مل سکتی ہے۔ عمل کے اندر بھی برکت ہو سکتی ہے، علم کے اندر بھی اس کے برکت ہو سکتی ہے، سمجھداری کے اندر، ہاں بچوں کے اندر برکت ہو سکتی ہے، گھر کے اندر ایک معنوں میں برکت اس آدمی کو ملے گی جو اللہ کی یہ مبارک کتاب، اللہ کی بابرکت کتاب جو پڑھے گا۔ تو اس اعتبار سے صرف سورہ بقرہ کے تعلق سے نہیں بلکہ پورے مکمل قرآن مجید کو جو پڑھے گا، پڑھائے گا، یقیناً وہ مبارک شخص ہوگا، برکت اس کی زندگی میں آئے گی، اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی سمجھداری میں، یقیناً اس کی تجارت میں برکت ہی برکت اسے ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو اوور آل قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید شفا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر اعتبار سے انسان کو شفا ملے گی، تمام بیماریوں سے انسان جو ہے دور رہے گا۔ خصوصی طور پر جادو کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یستطیع البطلہ، کہ جو جادوگر ہے نا وہ سورہ بقرہ پڑھ نہیں پاتے، سورہ بقرہ کو وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو جو مسلمان سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ جادو کے اثر سے جو ہے گویا کہ وہ محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت تو آئی ہے، البتہ رزق میں برکت کے تعلق سے ایسی کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ اوور آل قرآن مبارک ہے، برکت والی چیز ہے، تو برکت ہر چیز میں جو ہے یقیناً اس کے نازل ہوگی، اس کی زندگی میں یقیناً برکت آئے گی جو قرآن مجید کو پڑھتا، پڑھاتا، سمجھتا، سمجھاتا، عمل کرتا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے اوپر کوئی اثرات ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ پہلی بات تو جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر کچھ اثر ہو گیا، کوئی کچھ کروا دیے، عام طور پر وہ زیادہ وسوسے رہتے، یقینی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بالکل یقینی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ جن کے پاس علم ہے، ہاں جو عام طور پر رقیہ وغیرہ کرتے ہیں نا، اور اس کے اندر بھی جو صحیح جو عالم دین ہے، جن کے پاس علم ہے کتاب و سنت کا، عام لوگ نہیں، علم ہے کتاب و سنت کا، جو عالم بھی ہے اور پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور جو لوگ راقی ہیں اس سلسلے میں، ان کے پاس جو علم رہتا ہے وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں ہو سکتا ہے کہ آپ پر اس طرح جو ہے کچھ کرایا گیا ہو، وہ لوگ جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ ہم خود سے نہیں سمجھ جانا ایسا، ارے بھئی بچوں میں ایسا ہو جا رہا، مال میں ایسا ہو جا رہا، تجارت میں ایسا ہو جا رہا، تو شاید کوئی کرا دیے رہیں گے، فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا۔ باخدا بعض دفعہ تو شیطان نام لے کر وسوسہ ڈالتا، فلاں کروا دی شاید، فلاں کروا دی شاید، نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس وسوسے کو نکال دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں بے ایسا ہے تو علاج جی ہاں کرنا، اور بہترین علاج قرآن مجید کی تلاوت، شفا ہے، ہر اعتبار سے شفا ہے اس کے اندر، جسمانی بیماریوں سے بھی، روحانی بیماریوں سے بھی، اور علاج کے لیے بھی خصوصاً جو ہے بعض صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رقیہ بولے، رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے، رقیہ خصوصیت کے ساتھ اسے کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا کچھ اثر ہوا تھا اللہ کی مرضی سے، جو جادو کا کچھ اثر ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس اتری تھی، نازل ہوئی تھی، تاکہ یہ پڑھ کے، ان صورتوں کو پڑھ کر جادو کے اثر کو آپ دور کر سکتے ہیں، اور ہوا بھی الحمدللہ۔ ان صورتوں کو معمولی مت سمجھیے۔ آج جو ہے جب تک کوئی راقی، رقیہ کرنے والا آتا نہیں، پڑھتا نہیں، ہم جو ہے مطمئن نہیں ہوتے۔ نہیں، آپ خود پڑھیے، یہ زیادہ افضل ہے۔ میں خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کروں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، اس طرح قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، تو یقیناً میں خود پڑھ کر دم کروں، یہ زیادہ افضل ہے۔ دوسروں کو آپ پڑھیے، مجھ پر بولنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں۔ تو قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید بہترین علاج ہے، بہترین علاج قرآن مجید ہے، اس میں شفا ہے، علاج بھی نہیں بلکہ شفا کہہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس قرآن مجید سے فائدہ ملنا گارنٹیڈ ہے، اور یہ گارنٹی
فلاں فلاں نہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھیے اور کثرت سے پڑھیے۔ اس کے علاوہ جو ہے گناہوں سے بچیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے، 5 وقتہ نمازوں کے پابند بنیے، ہاں گناہوں سے دور رہیے، گانے بجانے سے دور رہیے، ہاں ان تمام شیطانی چیزوں سے دور رہیے، یقیناً جو ہے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی اور آپ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا گھر کے کام کرتے وقت قرآن سننا الاؤڈ ہے؟ الاؤڈ ہے، لیکن توجہ تھوڑی قرآن مجید کی طرف بھی ہونی چاہیے، توجہ تھوڑی قرآن مجید کے طرف بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کو آپ لگا دیے اور بھول ہی گئے، وہ بس لگا دیے چل رہا، وہ نہیں، تھوڑی توجہ تو کم سے کم تھوڑی توجہ تو اس کی طرف قرآن مجید کے ان آیتوں کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں۔ اچھا پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ پہلے آیت ہم پڑھ دیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، باتیں مت کرو، خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہے۔ اس آیت کے تعلق سے علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے، نماز کے لیے بھی ہے، یہ نماز کے علاوہ بھی ہے۔ تو اگر یہ آیت ہے تو پھر جب بھی آپ قرآن مجید کوئی پڑھ رہے ہیں تو غور سے سننا اور خاموش رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے کہا کہ بعض مفسرین نے کہ یہ آیت نماز کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، عام انداز میں تلاوت کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو نماز میں جب پڑھا جا رہا ہے نا، غور سے سننا اور خاموش رہنا، اور ہم کرتے بھی، امام صاحب جب پڑھتے ہیں نا، تلاوت جب کرتے ہیں تو ہم ان کی تلاوت کو غور سے سنتے اور خاموش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یقیناً ہم جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کیا نماز کے علاوہ بھی جو ہے قرآن مجید کے تعلق سے یہی معاملہ ہے؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ ایسا ہی سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے، بعض نے کہا کہ ایسا نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ البتہ میں اتنا کہوں گا تھوڑی توجہ تو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ یہاں وہاں دیکھتے رہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ یہاں وہاں ہے، مجھے اچھا لگے گا؟ بہت بری بات ہو جائے گی، عیب کی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، بے ادبی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو یقیناً بے ادبی ہو جائے گی۔ اللہ کا کلام آپ لگا دیے، پھر یہاں وہاں آپ کی توجہ ہے، آپ ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھوڑی توجہ تو دینی چاہیے، کیا پڑھا جا رہا ہے تھوڑا تو سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں کہ جس کے اندر تھوڑی توجہ ہم قرآن مجید کی طرف دے سکتے ہیں تو آپ لگا کر سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا ہے کہ بالکل بھی توجہ نہیں ہے، بس لگا دینا، بھول جانا ہے، تو مت لگائیے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد۔